بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ماں کو مرے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی بہت غمزدہ تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی اور میرا چھوٹا بھائی 5 برس کا تھا۔ اسے ماں کے بغیر سونے کی عادت نہیں تھی۔ وہ روز رات کو اٹھ کر روتا تھا اور کہتا تھا میں نے اپنی اماں کے پاس جانا ہے۔ میں اور ابا بڑی مشکل سے اسے چپ کرواتے تھے۔ میرے باپ کے لیے بھی اپنی بیوی کی جدائی بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ کام پر تو چلے جاتے تھے مگر ان کا دھیان ہماری طرف ہی رہتا تھا۔ نہ جانے ہم گھر میں کیا کر رہے ہوں گے، کیونکہ اسکول سے بھی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ جب ماں زندہ تھیں تب ابا کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہم سب کا بہت دھیان رکھتی ہیں اور گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتی ہیں۔ ہمارے گھر میں زیادہ خوشحالی نہیں تھی، لیکن ہمارے ماں باپ بہت محنت کر کے ہماری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے اور اوور ٹائم بھی لگایا کرتے تھے، جبکہ اماں گھر پر کپڑے سلائی کر کے تھوڑا بہت ابا کا خرچے میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اماں اور ابا اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ انہیں بس یہی فکر ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کی ضروریات اچھے سے پوری ہو جائیں۔ میری کلاس کے لڑکے اپنے گھر والوں سے ضد کر کے بہت فرمائشیں کرتے تھے، جبکہ میں بہت حساس بچہ تھا۔ مجھے اپنے ماں اور باپ کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ میں بے جا فرمائشیں کر کے انہیں تنگ نہیں کرتا تھا۔ دوسرے بچوں کی طرح میرا بھی بہت دل چاہتا کہ میں نت نئی چیزیں خریدوں۔ بچوں کے پاس بہت جدید قسم کے کھلونے ہوتے۔ اکثر میں کھلونوں والی دکان کے باہر کھڑا ہو کر کھلونوں کو دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی ماں اور باپ کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں انہیں اپنی کسی بھی فرمائش کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ اسے پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ وہ پہلے ہی دن رات بہت محنت کرتے تھے۔ میں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد بڑا ہو جاؤں اور بہت زیادہ پیسے کماؤں تاکہ میرے ماں باپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا۔ جیسے وہ لوگ ہمارا خیال رکھتے تھے، ایسے ہی میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اکثر رات کو لیٹ کر خیالی پلاؤ پکاتا رہتا۔ میں خود کو بہت بڑا اور ایک کامیاب انسان دیکھتا، جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے گھر نوکروں کی ریل پیل ہے، اس کے ماں اور باپ بہت عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک پرتعیش گھر میری ملکیت ہے، جہاں سوئمنگ پول بھی ہے۔ نوکروں کی پوری فوج میرے ایک اشارے پر کام کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ روز رات کو ایسے ہی خواب سجاتے میں سو جاتا۔ میرا دل چاہتا تھا میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کروں، تاکہ کچھ پیسے کما کر اماں اور ابا کے ہاتھ پر رکھوں، مگر ابا کہتے تھے کہ ابھی میں بہت چھوٹا ہوں، میں اپنی پڑھائی کو مکمل کروں، اس کے بعد وہ مجھے کسی کام کی طرف لگائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں، تاکہ ایک اچھی سی نوکری میری منتظر ہو۔ وقت اتنا اچھا گزر رہا تھا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ہماری ماں ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا، جب اماں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں بار بار اماں کی چارپائی پر نظر دوڑاتا تھا، لیکن وہ چارپائی خالی تھی۔ وہاں پر بیٹھا نظر آنے والا وجود اب کہیں کھو چکا تھا۔ میں باہر سے گھر آتا تو اماں سامنے نظر نہ آتی۔ میں رونے لگ جاتا۔ میرا چھوٹا بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ روتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی چپ کروانا پڑتا۔ میں تو سمجھدار تھا، لیکن وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ اسے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ بعض دفعہ تو میں بھی اسے چپ نہ کروا پاتا۔ گھر خالی لگتا تھا۔ مجھے بس یہی گمان ہوتا تھا کہ ابھی اماں کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی ہوں گی یا پھر برتن دھوتی نظر آئیں گی۔ کچھ پل کے لیے مجھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے اماں ابھی مجھے آواز دیں گی اور کہیں گی کہ جاؤ بھاگ کر مجھے محلے کی دکان سے سبزی لا دو۔ اماں اکثر باہر کا کوئی کام بتاتی تو میرا باہر جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں اماں کو بہانے لگاتا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر اماں بہت پیار سے مجھے پچکارتی، جا میرا بیٹا، لے آ بھاگ کر، ماں کو یوں تنگ کرتے ہیں بھلا۔ میں بیچارگی والا منہ بنا کر نہ چاہتے ہوئے بھی چلا جاتا۔ ایسے ہی ان گنت خیالات میرے ذہن میں چلتے رہتے تھے۔ مجھے اماں ہر وقت پورے گھر میں کام کرتی دکھائی دیتی، جیسے وہ کہیں گئی ہی نہیں، اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اماں کی آواز بھی کانوں میں گونجتی تھی۔ ہماری ساتھ والی ہمسائی روز آ کر ہم لوگوں کو کھانا بنا کر دے جاتی تھی۔
کھانا کھاتے ہوئے میرے حلق میں نوالا پھنسنے لگتا تھا۔ مجھے اماں کے ہاتھ کے کھانے پسند تھے، کسی اور کا بنا ہوا کھانا مجھے ذائقے دار نہیں لگتا تھا۔ نوالا حلق سے نیچے بھی نہ جاتا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگتی تھیں۔ مجھ سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا میں کھانا وہیں چھوڑ دوں، لیکن پھر مجھے اماں کی بات یاد آتی اور میرے کانوں میں اماں کی آواز گونجتی۔ اماں اکثر کہا کرتی تھی کہ کبھی بھی کھانا بیچ میں مت چھوڑو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کے رزق کو ایسے ضائع کریں گے تو ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہی سب سوچ کر میں زبردستی نوالے اپنے حلق سے نیچے کرتا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی میں ہی اٹھا رہا تھا۔ ہماری ساتھ والی ہمسائی سے میں کھانا بنانا بھی سیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اب روز روز ہمیں کھانا بنا کر نہیں دے سکتی تھی۔ ابا بھی تھوڑا بہت کھانا بنانا جانتے تھے۔ چھٹی والے دن میں اور ابا مل کر خود کچھ نہ کچھ پکا لیتے۔ جیسے تیسے کر کے گھر کے کام ہم لوگ کر لیتے تھے، مگر ماں کے جانے کا غم اتنی جلدی ہماری زندگی سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو بھی کئی بار تنہائی میں روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ ہمارے سامنے اپنے دل کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ پہلے ہی ماں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو بہلاتا رہوں۔ شروع میں وہ بالکل بھی نہیں بہلتا تھا، بار بار ماں کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں اس کا دھیان بٹا دیتا، اس کے ساتھ اس کی پسندیدہ گیمز کھیلتا، خود بھی اپنا چھٹیوں کا کام کرتا اور اسے بھی کرواتا۔ ہمارے سامنے والے گھر پر ایک نئی عورت آئی تھی۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ اس عورت کو سامنے والے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک نقاب چڑھایا ہوتا تھا، لیکن آنکھوں سے گمان ہوتا تھا کہ وہ کافی خوبصورت خاتون ہے۔ میں نے باہر چلتے ہوئے 3-4 لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ یہ عورت انہیں بہت عجیب اور پراسرار قسم کی لگتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو اکثر وہ عورت ہماری اماں جیسی لگتی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ مجھے کہا، وہ دیکھو اماں جا رہی ہیں۔ ہماری ماں بھی کافی خوبصورت تھی۔ اس عورت کا ڈیل ڈول بھی ہماری ماں جیسا ہی تھا۔ ہماری اماں بھی کافی دبلی پتلی اور قد میں لمبی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس عورت کی طرف جانے نہیں دیا۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی، شاید وہ میرے بھائی کو ڈانٹ ہی دیتی۔ مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوتی۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں بہت پوزیسو تھا۔ کوئی اسے ہلکا سا بھی ڈانٹ دیتا تو میں برداشت ہی نہ کر پاتا اور لڑنے لگتا تھا۔ 1-2 دفعہ گلی کے بچوں نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ میں نے ان کی خوب پٹائی لگائی۔ دوبارہ کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ ان کے ماں باپ میرے ابا کے پاس میری شکایت لے کر بھی آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابا بھی اسے بالکل بھی کچھ نہ کہتے۔ وہ جب بھی دوسرے لوگوں کی ماؤں کو دیکھتا تو اسے اپنی اماں یاد آ جاتی اور اس کا منہ بن جاتا۔ وہ اداس ہونے لگتا تھا۔ اکثر وہ ابا کو کہتا تھا کہ اسے اماں چاہیے۔ ایک دن میں اور میرا بھائی چھت پر کھیل رہے تھے۔ سامنے چھت پر وہی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے کبھی کسی اور فرد کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اکیلی رہتی تھی۔ وہ ایک مخصوص ٹائم پر صبح گھر سے نکلتی اور ایک مخصوص ٹائم پر واپس آتی تھی۔ ہم نے کبھی بھی اس کے باہر آنے اور جانے کے وقت میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دھیان اس عورت کی طرف چلا جاتا۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی مقناطیسیت تھی جو مجھے اور میرے بھائی کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ شاید ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ ہماری ماں جیسی ہیں۔ میں نے اور میرے بھائی نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بہت اپنائیت کا احساس ہوتا، جیسے وہ ہماری اپنی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی اٹوٹ بندھن ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھا تو میرا بھائی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پورے گھر کے اندر اس کو ڈھونڈا۔ میں چھت پر بھی گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ وہ کہاں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر چھت سے انہیں آواز لگائی اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ قبرستان گیا ہو۔ میں فوراً نیچے گیا، گھر سے باہر نکل کر قبرستان کے راستے کی طرف چل پڑا۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اس نے قبر کو گلے لگایا ہوا تھا جیسے وہ ماں کو لگاتا تھا۔ میری آنکھوں میں یہ دیکھ کر آنسو آ گئے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اسے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ اماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر یہ بول رہا تھا، اماں تم واپس آ جاؤ، میرا دل تمہارے بغیر نہیں لگتا، میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتی نا، مجھے اپنے پاس بھی نہیں سلاتی۔ جب میں تمہارے پاس سوتا تھا تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا،
اب بھائی کے ساتھ سوتا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم آتی کیوں نہیں ہو؟ تم کہاں چلی گئی ہو؟ ابا اور بھائی کہتے ہیں کہ تم اللہ میاں کے پاس ہو۔ اللہ اپنے نیک لوگوں کو جلدی پاس بلا لیتا ہے۔ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ وہ قبر پر سر رکھے روتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اسے چپ کرواؤں۔ میں تو خود اس کی باتیں سن کر جذباتی ہو گیا تھا۔ اچانک وہی پراسرار عورت وہاں آ گئی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا بھائی ابھی تک ویسے ہی قبر کے ساتھ لپٹا رو رہا تھا۔ آج بھی اس عورت نے نقاب پہنا ہوا تھا، لیکن جب وہ میرے بھائی کے قریب گئی تو اس نے اپنا نقاب نیچے کیا۔ وہ بہت حسین و جمیل عورت تھی۔ اس نے میرے بھائی کو بہت پیار سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ وہ بھی اپنا رونا بھول کر بہت حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، اور پھر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ اس عورت نے کافی دیر تک میرے بھائی کو گلے لگائے رکھا اور پیار کرتی رہی۔ میں نے اپنے ننھے بھائی کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی لہر محسوس کی، جیسے اسے صبر آ گیا ہو۔ اس نے اس کا ماتھا بھی چوما، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا ماتھا چومتی ہے، اسے پیار کرتی ہے۔ میں اس عورت کو اپنے بھائی کو پیار کرنے سے روک نہ پایا۔ اس کی موجودگی میں مجھے بھی کافی سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر ایک جگہ رک کر اس نے میرے بھائی کو کہا کہ اب وہ گھر چلا جائے، اور یوں اس طرح کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی نے سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بھائی کو اتنا پیار کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے سر کو اس نے خم دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ اس کا فرض تھا۔ اس کا یہ مہربان سا اشارہ میرے دل کو چھو گیا۔ یقیناً وہ ایک نیک اور اچھی عورت تھی، جسے دوسروں کے دکھ اور درد کا بہت احساس تھا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ والی ہمسائی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے میری ماں کے مرنے کے بعد میرا بہت ساتھ دیا، لیکن مجھے اور میرے بھائی کو اس کے ساتھ کسی قسم کی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شاید وہ ہمیں اپنے پاس نہیں بٹھاتی تھی، اور نہ ہی وہ میرے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید ہمارے کام کر دینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، ایک دفعہ اماں کسی عورت کو کہہ رہی تھی کہ اپنے بچوں کو گلے لگایا کریں، انہیں چوما کریں اور پیار کریں، انہیں بتائیں کہ وہ ان کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ایک جذباتی قسم کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہیں چوٹ لگے تو وہ امید کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی ماں انہیں پیار کرے، ان کی چوٹ پر مرہم رکھے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ اپنی تکلیف کا احساس رونے کے علاوہ لفظوں میں نہیں بتا پاتے۔ ماں ہی ان کی تکلیف سمجھتی ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اماں کی باتیں ہر وقت میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں۔ آج اس عورت نے جیسے میرے بھائی کو پیار کیا، مجھے اس کے اندر بھی ایک ماں محسوس ہوئی۔ میں اور میرا بھائی گھر کے اندر چلے گئے۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ یوں ایسے بغیر مجھے بتائے گھر سے نہ نکلا کرے۔ کوئی بھی انجان آدمی اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ آج کل بہت سارے بچوں کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر مار کر پھینک دیتے ہیں۔ میں نے یہ بات اسے اس لیے سمجھائی تھی تاکہ وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگ تو اس عورت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے وہ عورت بے حد اچھی لگی۔ مجھے تو اس کے اندر کوئی بھی برائی نظر نہ آئی۔ میں اور میرا بھائی ابھی تک اس عورت کے حصار سے باہر نہیں نکلے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے کھانا بنایا اور بہت مشکل سے اسے کھلایا۔ وہ بار بار اس عورت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی اسے نہیں جانتا۔ اس کا دوبارہ دل کر رہا تھا اس عورت کے پاس جانے کا۔ میں نے اسے بہت مشکل سے سمجھایا کہ بار بار کسی کو تنگ نہیں کرتے، وہ اپنا کوئی کام کر رہی ہوں گی، ہم جا کر انہیں ڈسٹرب کر دیں گے۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے کسی کو بار بار تنگ کرنا، ایسے وہ ہم سے ناراض بھی ہو سکتی ہیں اور دوبارہ بات بھی نہیں کریں گی اور نہ تم سے پیار کریں گی، بلکہ الٹا خفا ہو کر یہاں سے چلی جائیں گی۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ ڈر گیا اور پھر دوبارہ اس نے میرے ساتھ اس عورت سے ملنے کی ضد نہیں کی۔ میں نے شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ مجھے بھی اماں کی وفات نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ جس طرح میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ساتھ گھر کو سنبھال لیا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اتنا سب کچھ مینج کر سکتا ہوں۔ کھانے کے بعد میں نے اسے اسکول کا کام کروایا،
شام کو گھر ابا آ گئے۔ وہ ہم لوگوں کے لیے باہر سے کھانا لائے تھے۔ بھائی خوش ہو گیا۔ اس نے کھانا کھانے کے دوران ابا کو اس عورت کے بارے میں بتایا۔ ابا نے کچھ خاص اس واقعے کو نوٹس نہ کیا۔ آج شاید وہ زیادہ تھک گئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، باہر سورج اپنی تپش دکھاتا تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے ابا فوراً عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد پورے کمرے میں ان کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی سو چکا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا اور آخر کار مجھے نیند کی دیوی نے دبوچ لیا۔ اگلے دن ابا کام پر چلے گئے۔ وہی عورت کچھ پکا کر ہمارے لیے لے کر آئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جسے اس نے ڈھکا ہوا تھا۔ میرا بھائی تو اسے دیکھ کر ہی خوشی سے اچھلنے لگا۔ نہ جانے اسے کون سی ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے وہ پلیٹ ہمارے سامنے کی اور کہا کہ اس نے بہت پیار سے خود ہمارے لیے میٹھے چاول پکائے ہیں، اور مجھے اشارہ کیا کہ میں کچن سے ایک پلیٹ اور ایک چمچ لے آؤں۔ اس نے آدھے چاول مجھے ڈال کر دیے اور آدھے اسی پلیٹ میں رہنے دیے اور اپنے ہاتھوں سے میرے بھائی کو کھلانے لگی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میٹھے چاول اس کے فیورٹ تھے۔ وہ خوشی خوشی اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ میری آنکھوں نے سامنے موجود منظر کو دھندلا کر کے مجھے ماضی میں دھکیل دیا، جب اماں ایسے ہی میرے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اماں زبردستی اسے بٹھاتی اور کھانا کھلاتی تھیں۔ میں کھو گیا۔ اس نے مجھے کھوئے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، تم بھی کھانا کھا لو، ورنہ یہ چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ بہت پیار سے بھرا ہوا تھا، جیسے سارے جہان کی شیرینی اس کی آواز میں آ گئی ہو۔ میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور چاول کھانے لگا۔ وہ کافی خوش ذائقہ چاول تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے دیگ کے چاول ہوں۔ ہم دونوں نے بہت مزے سے چاول ختم کیے۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا اور کافی گرمی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو اونگ آنے لگی۔ اسی مہربان عورت نے اسے بہت محبت سے سلایا۔ اس کا سر اس نے اپنی گود میں رکھا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور وہ بہت سکون کے ساتھ سو گیا۔ بعد میں اس نے اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ پھر اس نے مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی۔ ماں کا ذکر آتے ہی میرے چہرے پر اداسی چھا گئی، جسے میں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ میرے زخم ہرے ہو رہے تھے۔ میں نے اداسی کے ساتھ اسے بتانا شروع کیا۔ میں، ابا، اماں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم چاروں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن اماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اماں کی کھانسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر سے دوائی لی تو وقتی طور پر آرام آ گیا، مگر پوری رات اماں کھانستی رہی تھی۔ کھانس کھانس کر اماں کی پسلیوں میں درد ہونے لگا۔ اماں کبھی پسلیوں پر تیل لگاتی اور کبھی تیل کے ساتھ اپنا گلا بھی ملتی، شاید انہیں فرق پڑ جائے۔ کچھ دیر کے لیے کھانسی رکتی لیکن دوبارہ شروع ہو جاتی۔ سرکاری ہاسپٹل میں اماں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے دوائی لکھ کر دی، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ ہماری ہمسائی نے اماں کو کہا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر اماں ڈاکٹر کو دکھا لیتی تو گھر کا بجٹ متاثر ہو جاتا۔ اماں ٹال مٹول کرتی رہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہ گئی۔ ابا نے بھی 3 سے 4 مرتبہ اماں کو کہا کہ وہ چلی جائیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کا بندوبست کر لیں گے، مگر اماں نہ مانی۔ آہستہ آہستہ اماں کا گلا سوجنے لگا۔ اماں کو گلے میں بھی شدید درد تھا۔ ایک دن ابا اماں کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس نے کافی زیادہ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ابا نے پیسوں کا بندوبست کیا اور اماں کے ٹیسٹ کروا لیے۔ اماں کو ٹی بی تھی، جب کافی خطرناک شکل اختیار کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اماں کا بخار بھی نہیں اتر رہا تھا۔ ابا نے اماں کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ہم سب بھی کافی پریشان تھے۔ ایک صبح اماں اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ شاید اب وہ زندہ نہیں رہیں گی۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگا۔ اماں نے کہا کہ مجھے بہادر بننا ہے، ان کے بعد مجھے ابا اور چھوٹے بھائی کو سنبھالنا ہے، ورنہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید اماں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے۔ اس شام اماں کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ صدمہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ محلے میں ہر طرف اعلان ہو گیا، سب لوگ آ گئے۔ ہمارے ہمسایوں نے ہمارا کافی ساتھ دیا،
لیکن مجھے اماں کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ اپنے چھوٹے بھائی اور گھر کو سنبھال لیا۔ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ سب چند دن رکے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ عورت بولی، میں جانتی ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے، لیکن یہ دنیا کا قانون ہے، جس نے آنا ہے ایک دن وہ واپس بھی جائے گا۔ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ شاید اگر وہ زندہ رہتی تو مزید تکلیف میں رہتی۔ اللہ نے انہیں ہر تکلیف اور غم سے نجات دے دی۔ مجھے امید ہے تمہاری ماں اس وقت جنت کے گھر میں عیش کر رہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی اور چلی گئی۔ میں بھی اٹھا اور اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی نیت سے قبرستان چلا گیا۔ جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو 2 سے 3-4 لوگ اسی عورت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت شاید کوئی جادوگرنی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہاں آتی ہے اور کہاں جاتی ہے، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی مرد ہے۔ 1-2 بار کسی نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ جو بھی اس کا پیچھا کرتا وہ ناکام اور نامراد واپس آ جاتا۔ اب تو لوگوں نے اسے جادوگرنی مشہور کر دیا تھا۔ چند ایک لوگوں نے کہا کہ ایسی عورت کو ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں اسے باہر نکال دینا چاہیے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق یہی گمان تھا، اگر وہ جادوگرنی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرنے کی صورت میں وہ ان لوگوں پر جادو کر دے۔ اسی ڈر سے وہ لوگ اس کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ مگر مجھے تو وہ عورت کہیں سے بھی جادوگرنی نہیں لگی۔ میرا تو اس کے ساتھ اپنائیت کا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ شاید ہمارے محلے کے لوگ مجھ سے پوچھیں کہ وہ عورت ہمارے گھر میں کیوں آتی جاتی ہے، مگر کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا۔ میں بہت حیران تھا کہ کیا کسی نے اسے ہمارے گھر آتے نہیں دیکھا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے یہاں پر ہر ایک کے بارے میں مکمل خبر رکھی جاتی تھی۔ لوگوں کو دوسروں کی ٹوہ لینے کی بہت عادت تھی۔ کس کے گھر کون آیا ہے، کون گیا ہے، وہ اس کی مکمل خبر رکھتے تھے، چاہے ان کے اپنے گھر کی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ بھاگ جاتیں۔ یہ الٹے سیدھے کام کریں، انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی اور کی بیوی اور بیٹی کیا کر رہی ہے اس کی خبر رکھنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے تھے۔ ایک بار ہمارے ہمسایوں کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ ہمارے محلے کے ایک آدمی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگلے دن اس کے گھر والے اسے واپس لے آئے۔ بات دب سکتی تھی، مگر اس آدمی نے پردہ نہ رکھا، پورے محلے میں بات پھیلا دی۔ لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ اماں مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر تم کبھی کسی کو گناہ کرتا دیکھ لو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرو اور کبھی اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ اگر ہم کسی کا پردہ رکھیں گے تو آخرت کے دن اللہ بھی ہمارا پردہ رکھے گا۔ میں اماں کی ساری باتوں کو ازبر رکھتا تھا۔ میری یادداشت بہت بہترین تھی۔ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں گھر چلا گیا۔ اگلے دن میں نے بہت محنت کے ساتھ چکن بریانی بنائی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس خاتون کے گھر چاول لے کر جاؤں۔ میں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور ہم سامنے والے گھر چلے گئے۔ کافی دیر تک بیل بجاتے رہے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ گھر میں نہیں تھی۔ مایوس ہو کر ہم واپس پلٹنے لگے کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ ہم دونوں خوشی خوشی اندر داخل ہوئے۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی کہ انہیں بیل کی آواز کا پتہ نہیں چلا، ہمیں انتظار کرنا پڑا، اس بات کے لیے انہوں نے معذرت کی۔ ہم دونوں کو انہوں نے اندر صوفے پر بٹھایا۔ ہم دونوں ان کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے بریانی کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور آپ کھا کر بتائیں کہ کیسی بنی ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ میں کھانا پکا لیتا ہوں۔ مجھے تھوڑی شرم آنے لگی۔ میں نے شرمیلی سی مسکراہٹ لیے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک چمچ لیا۔ میں ان کا منہ دیکھنے لگا کہ نہ جانے ان کا ریاکشن کیسا ہوگا۔ کچھ دیر تک نوالا منہ میں چبانے کے بعد انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور کہا کہ بہت اچھی بنی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے آگے بہت بڑے سائز کے کیلے اور سیب رکھے۔ میں نے اتنے بڑے بڑے کیلے اور سیب پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہ کہاں سے لائی ہیں، ہمارے محلے میں تو ایسا پھل نہیں ملتا۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ ان کے رشتہ دار بہت دور دراز رہتے ہیں جہاں پر بہت بڑے سائز کے پھل لگتے ہیں، یہ وہیں سے آئے ہیں اور یہ عام منڈی سے نہیں ملیں گے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار سے اور فورس کر کے کافی سارا پھل کھلا دیا۔ ان کے ساتھ مجھے اور میرے بھائی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔
ہم دونوں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بلی کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت پیاری بلی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے پکڑ کر پیار کروں۔ میں بے اختیار اس بلی کے بچے کو پکڑنے لگا، لیکن اچانک وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ان خاتون کو کہا کہ مجھے یہ بچہ بہت پیارا اور شرارتی لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے پکڑوں اور پیار کروں۔ وہ مسکرانے لگیں، بولی وہ بہت شرارتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے دوسرے کمرے میں بھاگا، مگر وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا میں اس تک پہنچ ہی نہ پایا۔ آخر کار تھک ہار کر میں واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر انہیں ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ بہت شرارتی ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن میرا منہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اس بلی کے بچے کو آواز دی۔ ان کی ایک پکار پر وہ دوڑتا ہوا آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور کافی سارا پیار کیا۔ دیکھنے میں وہ چھوٹا سا تھا، لیکن اس کا وزن کافی زیادہ تھا۔ میرے بازو درد کرنے لگ گئے۔ میں نے اسے نیچے رکھا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے گھر واپس جانے کی اجازت لی۔ گھر جا کر کافی دیر تک میں اور میرا چھوٹا بھائی اس بلی کے بچے کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت معصومیت کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا، بھائی، بلی کا بچہ کتنا پیارا تھا، میرا دل کر رہا ہے ہم بھی اس جیسا ایک بچہ اپنے گھر لے آئیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ہم کسی بلی کے بچے کو اپنے پاس رکھیں گے تو ہمیں اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے جتنا ایک چھوٹے بچے کا۔ اگر کسی دن ہم اس کو کھانا دینا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہوگا۔ ویسے بھی کچھ دنوں میں ہمارے اسکول کھل جائیں گے تو پیچھے اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم ایک بلی کا بچہ لے آنا۔ ایک بار جب میں چھوٹا تھا تو میں نے بھی اماں کو کہا تھا کہ مجھے چوزے رکھنے ہیں۔ اماں نے میری بات مان لی تھی۔ 3-4 دن تک میں ان کا کافی خیال رکھتا رہا، پھر میں بھول بھال گیا اور اس کے بعد اماں ہی انہیں دانہ ڈالتی اور پانی بھی، مگر اماں کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ پھر اماں نے مجھے کہا کہ وہ یہ چوزا کسی اور کو دے دیں گی کیونکہ وہ اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے۔ اس کے بعد اماں نے مجھے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اگر ہم کسی جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر اسے گھر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اماں کے دیے گئے تمام سبق یاد تھے۔ ہمیشہ موقع کی مناسبت سے مجھے ان کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اب زیادہ ضد نہیں کرتا تھا۔ میں جو بھی اسے کہتا وہ میری بات آرام سے مان جاتا۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی قبرستان گیا تھا۔ کافی دن ہو چکے تھے، ہمارا سامنا دوبارہ ان خاتون سے نہیں ہوا۔ ہمارے اسکول بھی کھلنے والے تھے۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ میں جانتا تھا اب جب میں اسکول سے گھر واپس آیا کروں گا تو اماں مجھے نہیں ملیں گی، نہ ہی ان کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے اسکول کھل گئے۔ میں شام کو کھانا پکا لیا کرتا اور وہی اگلے دن دوپہر میں ہم لوگ کھا لیتے۔ کبھی کبھار ابا بھی کھانا بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح مل جل کر ہم کام کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے گھر میں نوکر رکھ لیتے۔ کچھ ابا نوکر رکھنے کے حق میں بھی نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ لوگ چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، گھر میں اکیلے بچوں کو دیکھ کر کہیں وہ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں یا گھر کا سارا سامان ہی لوٹ کر نہ لے جائیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ابا نے سنے تھے، اسی لیے وہ ایسے معاملات سے گریز ہی کرتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ہم لوگ اپنے گھر کا سسٹم چلا رہے تھے۔ گھر میں عورت کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میں بہت زیادہ تھک جاتا، پھر اماں کی یاد آنے لگتی کہ کیسے انہوں نے ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میرے بھائی کو چوٹ لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ رونے لگا، شاید اسے اماں کی یاد آ رہی تھی۔ ابا ابھی گھر پر نہیں تھے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور مرہم پٹی کروائی، مگر اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے آنٹی کے پاس لے جاؤں، شاید یہ انہیں دیکھ کر چپ کر جائے اور اس کے درد میں کمی واقع ہو۔ میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج انہوں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے روتے ہوئے بھائی کو لے کر اندر داخل ہوا۔ انہوں نے جب اسے روتے پایا تو ایک دم اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار کیا۔ میں نے انہیں اس کی چوٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی رہیں اور پیار کرتی رہیں۔ وہ بھی ان کی آغوش میں خود کو پرسکون اور محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا مطلب میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔
وہ اس وقت ماں کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمیشہ ہمارے کام آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہماری ہمسائی ہے اور ہمسایوں کا ایک دوسرے پر فرض ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دیر تک رونے کی وجہ سے اب اسے نیند آ گئی تھی، وہ وہیں سو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے یہیں رہنے دوں، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند کھل جائے اور وہ دوبارہ سے رونے لگے۔ میں نے سر ہلا دیا اور میں خود بھی وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اس وقت مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا۔ میں ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اتنا تکلف مت کریں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں بس اوپر اوپر سے بول رہا تھا، جبکہ در حقیقت مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، تکلف تو میں کر رہا ہوں، ان کے گھر کو میں اپنا ہی گھر سمجھوں۔ وہ مجھے اور میرے بھائی ہم دونوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہیں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد مجھے بھی غنودگی چھانے لگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اندر کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لٹا لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہی بلی کا بچہ بڑے مزے سے میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ اچھل کر بھاگ گیا۔ نیند تو میری کھل چکی تھی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے پکڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ وہ بلی کا بچہ بھاگنے لگا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے وہ لان کی طرف نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لان کے ساتھ ہی کمرہ تھا، اس کے اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے چلا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو پیچھے سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی جہان میں آ گیا ہوں۔ ہر طرف بہت مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے بونے جیسے انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سب بہت حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ انسان کا بچہ یہاں پر کیسے آ گیا۔ وہ تو ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے پہلے کبھی انہوں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہو۔ حالانکہ مجھے تو وہ بھی اپنی طرح کے انسان لگے، بس ان کے قد چھوٹے تھے اور کان تھوڑے سے مختلف طرح کے لگ رہے تھے۔ وہ سب میرے ارد گرد گول گول دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی نسبت لمبا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میں ایک مینار ہوں اور میرے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوں جو اپنے درمیان کھڑے لمبے مینار کو عجوبے کی طرح دیکھ رہے ہوں۔ اچانک میری نظر سامنے کی طرف پڑی تو وہ بلی کا بچہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ان کی طرح ایک بونا بن گیا۔ میرے لیے یہ بہت عجیب سچویشن تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بلی کا بچہ ایک بونا بن جائے گا۔ میں ان سب کو جادوگر سمجھ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کیا جادوگر ہیں جو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ سب ہنسنے لگ گئے۔ اتنی دیر میں وہی مہربان عورت میرے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت نظر آ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے یہاں پر ملوں گا۔ وہ بولی کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ میں بلی کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے مڑ کر اس بونے کی طرف دیکھا جو بلی کا بچہ بنا ہوا تھا اور اس سے کہا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کیا معلوم نہیں تھا تمہیں کہ وہ تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ جائے گا؟ اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت محل میں آ گئیں اور ایک بہت خوبصورت کرسی پر بٹھایا۔ اپنے ارد گرد اتنے بڑے محل کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کس جگہ پر نکل آیا ہوں اور وہ سب بونے کون تھے؟ میرے ذہن میں جتنے بھی سوال گردش کر رہے تھے میں نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے۔ وہ مسکرا کر بولیں، تم سانس تو لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ میں ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ کب وہ مجھے حقیقت بتائیں گی۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں مناسب الفاظ کا چناؤ کر رہی ہوں تاکہ تمہیں حقیقت سے روشناس کروا سکوں۔ میں تو کب سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، میں ایک جن زادی ملکہ ہوں اور جتنے بھی بونے تمہیں نظر آ رہے تھے وہ سب بھی جنات تھے۔ میں آنکھیں کھولے حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا اور کہا، میں ٹھیک سن رہا ہوں، ان کی بات میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ سب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔
میں نے ان سے مزید سوال پوچھا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں کیا لینے آئی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی کبھار انسانوں کی دنیا میں ان کی مدد کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کر کے انہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ویسے بھی ان کی اپنی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ جنات کی ملکہ ہیں اور وہ سب جنات کے معاملات کو دیکھتی ہیں۔ ان کی قوم ہی ان کا خاندان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی فیملی کہاں گئی۔ میرا سوال سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک بجھ گئی اور اداسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا۔ وہ نہ جانے ماضی کی کن بھول بھلائیوں میں ڈوبنے لگیں۔ پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ میری بھی ایک فیملی ہوا کرتی تھی، میرے بہت خوبصورت بچے تھے اور میرا شوہر بھی بادشاہ تھا۔ ہم ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں اور میرے شوہر مل کر اپنی قوم کے معاملات کو حل کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایک دن ایک جادوگر نے ہم لوگوں کو قید کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے اور میرے شوہر کو قید کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اگر وہ ہم دونوں کو قید کر لیتا تو تمام جنات بھی اس کے تابع ہو جاتے۔ ہمیں اس کے ناپاک ارادوں کا علم ہو گیا۔ اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کا عمل پورا ہونا تھا۔ میں اپنی پوری قوم کے ساتھ گئی تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے عمل کو ناکام بنا دیں۔ ہم نے بہت کوشش کی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا چلہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اس نے اپنے گرو کی مدد سے میرے شوہر اور بچوں کو مار ڈالا۔ میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ میرے لیے بہت غم کا دن تھا۔ مرتے مرتے میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کو بچاؤں۔ میں نے ہمت کی اور ان دونوں کا مقابلہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ مجھے میرے بچے اور شوہر بے حد یاد آتے ہیں۔ میں جب بھی کسی بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس پر بہت پیار آتا ہے، کیونکہ ہر بچے میں مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں۔ تمہارے بھائی کے اندر بھی مجھے اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ شاید میں ان کے اندر اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہوں۔ مجھ سے کسی بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ بچے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں۔ اس دن جب تمہارا چھوٹا بھائی اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہا تھا تو مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ تب سے میرے دل میں اس کے لیے بہت خاص جگہ بن چکی ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت نئی باتیں تھیں۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد وہ بولیں، اب ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چھوٹا بھائی اٹھ چکا ہو اور وہاں پر کسی کو نہ پا کر وہ رونے لگ جائے۔ انہوں نے دوبارہ مجھے میرے گھر پہنچا دیا اور خود بھی میرے ساتھ آ گئیں۔ کچھ دیر بعد میرا چھوٹا بھائی بھی اٹھ گیا تو ہم اپنے گھر چلے گئے۔ میرے ذہن میں بس انہی کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں جنات کی دنیا سے واپس اپنے گھر تک آ گیا۔ میں اس مہربان عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی کتنے غم اور دکھ سے گزری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قوم کے لیے خود کو زندہ رکھا۔ اب وہ ہر بچے سے محبت کرتی ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھو دینا بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ درد وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس درد سے گزرا ہو۔ منہ سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم کسی کا غم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر وہی تکلیف آتی ہے پھر ہمیں اس کی اذیت کا اندازہ صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ آج ان کی وفات کو کافی مہینے گزر چکے تھے، لیکن اب بھی میرا غم تازہ تھا۔ ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ ان کے بغیر جینا سیکھ چکے تھے، مگر وہ محرومی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ شاید زندگی کے دکھ اور درد ہمارے دل کو نرم کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی غم سے گزرے ہوں تو دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب بھی میں سنتا کہ کسی کی ماں یا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس وقت مجھے بہت اذیت محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میں بھی اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ جس دن میں نے انہیں کھویا تب مجھے دوسروں کی اذیت کا احساس ہوا۔ ماؤں کے بغیر گھر خالی لگتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ حقیقت بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان مہربان خاتون سے میں دوبارہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں تک وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ ان کے جانے کا سن کر میں اداس ہونے لگا۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر انہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ یہاں سے مت جائیں۔ ہمیں اب ان کی عادت ہو چکی ہے۔ میرا بھائی بھی ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گا اور شاید دوبارہ اداس رہنا شروع کر دے۔
وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں اور بولیں، مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی، لیکن میں کسی بھی جگہ ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتی۔ مجھے وہاں سے جانا پڑتا ہے کیونکہ میں مختلف طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرتی ہوں۔ میرا یہاں پر وقت پورا ہو چکا ہے، اب مجھے کہیں اور جانا ہے، کسی اور کے دکھ اور درد کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تم اور تمہارے بھائی جلد ہی میرے بغیر رہنے کے عادی ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی، اسی لیے تم لوگ میرے بغیر رہنے کی عادت ڈال لو۔ کبھی بھی خود کو کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر تمہیں چلا جائے گا، اور جانے والوں کو ہم کبھی نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد جتنے دن بھی وہ یہاں رہیں، ہم سے ملنے کے لیے آتی رہیں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائیں گی، تاکہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھے۔ اگر وہ ایک دم چلی جاتی تو اسے زیادہ صدمہ ہونا تھا۔ ایک دن وہ آخری بار ہم سے ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو بے حد پیار کیا، اسے بہت زیادہ چیزیں کھانے کے لیے دیں، مگر وہ بہت زیادہ اداس تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے جو نکلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کا جانا مجھے بھی افسردہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں الوداع کیا۔ کچھ دنوں تک وہ بے حد اداس رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ میں بس اس دن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جب میرا ملنا ان جنات سے ہوا تھا۔ وہ میری زندگی کا بہت انوکھا دن تھا۔ کبھی کبھار مجھے وہ خواب کی مانند لگتا۔ آج بھی میں انہی سب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن کی میموری میں ایک اور یاد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اماں کی بات وہی جنزادی ملکہ تھی جس سے مجھے انسیت کا احساس ہوا تھا، لیکن شاید اچھے لوگ میری زندگی میں مختصر وقت کے لیے آتے تھے، ان کا بھی اتنا ہی وقت تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔